سورہ مبارکہ مریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے حضرت مریم دا تذکرہ کر دیا، فرمایا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ بیٹے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آئی۔ آج میں دسنا چاہنا کہ اللہ پاک کئی باری ایک سچے نے ثابت کرنے واسطے دوسرے سچے نو نال لے آتا ہے، یعنی ایک آلریڈی سچا ہے، اللہ دی نگاہ وچ سچا ہے، وہ دی سچائی نو ثابت کرنے واسطے اللہ کئی مرتبہ دوسرے سچے نو لے آتا ہے جڑا یہ دی تصدیق کرتا ہے۔ وہ اللہ حکمت دے تحت لے آتا ہے، کدی کدی گود دے بچے نو لے آتا ہے، کدی کدی بہت جوان نو لے آتا ہے، کدی کدی ضعیف نو لے آتا ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ ایک دے نال جڑا ایک آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور پھر یہ انہوں منواتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، وہ اپنا حساب ہے۔ یہ گل میرے کو نہیں پوچھنا، وہ حکیم ہے، وہ حکمتوں تو واقف ہے، کتنے کیسے نو بھیجنا ہے، کتنے کنوں بھیجنا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اپنے سچے نو سچا ثابت کرنے واسطے اللہ کسی دوسرے سچے نو بھیجتا ہے۔ یہ میں تمہیں قرآن چند مثال عرض کر رہا ہوں۔ مثلا جڑی سچی دی گل میں کل کر رہا سا، بالکل میں اتوں ہی گل شروع کر دیتی۔ اللہ فرماتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ بچے کے اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آئی۔ پہلی گل تو یہ جڑی مریم سلام اللہ علیہ بچے نے چک کے قوم کے سامنے آئی ہے، جویں بچہ اللہ نے اپنی مرضی نال انہوں عطا کیتا ہے، ایک قوم کے سامنے نہیں اپنی مرضی نال نہیں آئی، اللہ دے حکم نال آئی۔ پہلی گل کوئی بندہ یہ نہ آکھے کہ وہ مریم پردہ دار سی تو وہ قوم کے سامنے کیویں آئی، مریم پردہ دار سی تو وہ قوم کے سامنے کیوں آئی؟ بھائی اللہ نہیں پتا مریم پردہ دار ہے؟ جس بندے نو حضرت مریم دی عزت دا زیادہ خیال آ رہا ہے، اس قسم دیا بندے پہلا کیوں کر دیں حقائق تو انکار کرنے واسطے کہ وہ سامنے آ کے میں قوم کے سکتی سی؟ بھائی اللہ کیا آ قوم کے سامنے تھے وہ آ گئی؟ جڑا بندہ آ جاندہ ہے وہ آ ہی نہیں سکتی۔ دراصل اندروں بے ایمان ہے کہ گل ساری لوگوں کے سامنے نہ آئیے آئی۔ مریم صدیقہ بھی نے، طیبہ بھی نے، طاہرہ بھی نے، زکیہ بھی نے، پاک و پاکیزہ بھی ہے، آئی ہے قوم کے سامنے بچے نو چکے، کماری ہے، شادی ہوئی نے، 14 سال عمر لکھی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی 14 سال عمر لکھی ہے علماء نے، تو جنہیں زیادہ لکھی ہے 16 سال لکھی، 14 یا تو 16 سال کے درمیان زندگی ہوئے، کماری بی بی ہوئے، گود چ بچہ ہوئے، پوچھتے ضرور نے لوگ ایک کدھا ہی، وہ دس دی ہے کہ میری پھوپھی آئی ہے، وہ دے بیٹے دا بیٹا ہے، میرا پانجا ہے، آخر کسے دا ہی ہوتا نا، کماری جو ہوئی کماری دی گود ہے تو کسے دا ہی بچہ ہوتا نا۔ ایک کائنات دی واحد کماری ہے جنہیں گود چ بچہ اٹھایا، بندیاں پوچھا کدھا ہی، تے اس اطمینان نہ رکھا میرا تیرے کانفیڈنس تو صدقے، تیرے اعتماد تو صدقے، خدا کی قسم کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بچہ کدھا ہی ہو سکے میرا، انہوں نے جس گل کیتی ہو سکا کالو یا مریم، اے مریم لقد جیتی شیئم فریا، عجیب چیز تو لے کے ہمارے سامنے آ گئی ہے، عجیب ہے، یہ عجیب ہے، یہ عجیب ہے۔ بچہ ہونا عجیب نہیں، عجیب یہ ہے کہ تیری شادی نہیں، تیرا نکاح نہیں، تیرا شوہر نہیں، اور تو اتنے اطمینان سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ہے، اور میں ہے ہی میرا، ہے ہی میرا۔ ایتھے وہ پریشان کیتا نے جڑی گل کر کے انہوں دھیان نہ سننا۔ یا اختہ ہارون، کہنے لگے ہارون کی بہن، پہلا چنگے پہلے مریم پہن دے سن، ہاں جی آکھیا نے یا مریم، اے مریم، ہن مریم چھڈ گئے نے، اے ہارون کی بہن۔ جدوں کسے پیڑی گل کرنی ہوئے نا کسے بی بی نال، بھرا نوں ریلیٹڈ کر کے بندے کر دیں، یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کی امرا سوئن، تیرا باپ تو اتنا برا نہیں تھا۔ گل انہیں پیڑی کیتی ہے، میں دا ترجمہ تشریح نہیں کر سکتا، مینوں بی بی دی عزت ملحوظ ہے، یہ تشریح میں نہیں کر سکتا جدی پیڑی انہیں گل کیتی، مینوں بی بی دی عزت ملحوظ ہے، بی بی مریم دی، چھپا اس واسطے نہیں سکتا کہ میں بی بی دا حامی ہاں،
بہت شکریہ نوجوانوں، بڑے اچھے طریقہ سننا، چھپا نہیں سکتا میں. کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کی امرا سوئن، تیری ماں تو بری نہیں تھی، وہ ماں کانت ام، ہاں تیرا باپ تو برا نہیں تھا، وہ ماں کانت ام کی بغیہ. اے بغیہ دا ترجمہ جڑا اتنے ہوا ہے میں کی دساں تانوں، بس میں کچھ اپنے حساب نال گزرنا. تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، اے ایسی میں کولوں لایا ہے. تمہیں سمجھ آؤں گی کی آدھے سن کہ تو بچہ پیدا کر لیا تو لے کے آ گئی ہے. نعوذ باللہ. بس بس یہ نہیں کافی ہے، وڈیاں لوگوں دیا گلاں منہ سنبھال کے کرنی چاہیے. بھائی کیا بات ہے، وڈے لوگوں دیا گلاں منہ ذرا کنٹرول کر کے کرنی چاہیے. حضرت مریم نو بیان دینے، ہوں قرآن چ لکھیا نہ ہوتا تو میں کیوں بیان کرنا سی. مریم نو بیان دینے، تیری اے ہارون کی بہن، تیری باپ تو تیرا برا نہیں تھا اور تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. ایک گل مریم نال انہاں چنگی کی تھی نہیں نا؟ نہیں یار، الزام لایا نے، مینا ماریا نے، یہ مینا ماریا نے. وہ بندے کدی چھڑا والی آ جاننا جڑے آندے نے کہ نبی دیاں بیٹیاں نال آل اطہار دی مستورات نال جڑا کربلا چ ظلم ہویا ہے، یعنی چادراں دا اترنا، بازاراں چو گزارنا، درباراں چ لے جانا، حوصلہ سننا، حوصلہ نہ، میں مصائب نہیں پڑھ رہا. یہ سارا معاملہ لوگ آندے نے سانوں نہیں پتہ ہے ایسا ہوا ہے، لیکن اسی اس گھر دی عزت دی وجہ تو کسے جمعے چ بیان نہیں کرتے. اسی واقعہ کربلا نو عزاداری نو روکن دا اے وے خوبصورت جا حربہ، بڑا لائٹ جا خوبصورت جا بڑا شرافت والا حربہ ہے جنہوں مٹھی چھری آندے. وہ مٹھی چھری اے وے کہ سانوں بھی پتہ ہے کہ پیغمبر دیاں نواسیاں سن، وڈے گھر دے لوگ سن، عزت دار بیبیاں سن، انہاں بازاراں چ بھی لے گئے، وہ لائن وہ لانتی درباراں چ بھی لے گئے. لیکن اسی چونکہ شریف آدمی ہاں اسی یہ بیان نہیں کرتے. تے شیعہ دے ذاکر گل چ کالا کپڑا پاندے نے، منڈے منڈے اٹھ کے کھلو جاندے نے، اوس بازار گئیاں، اوس دربار گئیاں، اوس دربار گئیاں. انہوں نے شرم آئی کوئی نہیں. بڑا ایک باری گل ہو گئی ہے تو پردہ پاؤ ختم کرو، ایک باری ہو گئی ہے تو پردہ پاؤ تو ختم کرو. ساڈی ہتھی پینا ہے، اللہ نو آخ مریم جو با عزت ہے ہو گئی سی تو پردہ پا. کیا حضرت مریم طیبہ نہیں سن؟ حضرت مریم طاہرہ نہیں سن؟ کیا حضرت مریم صدیقہ نہیں سن؟ کیا حضرت مریم معصومہ نہیں سن؟ کیا حضرت مریم اپنے دور دی بطول نہیں سن؟ ہے سن. اتنی عزت دار خاتون نو بندے بکواس کیتی کہ تیری ماں انجدی نہیں سی، تیرا پیو انجدہ نہیں سی، تو بچہ کتھوں لے آئی ہے، کدا یہ بچہ. انجدیاں گلاں ایڈی معزز خاتون نال کیتیاں نے تے کیتیاں بھی کسے دور وچ نے. کتھے حضرت عیسیٰ، کتھے پھر اتنا عرصہ گزریا، پھر رسالت ماب تشریف لے آئے، 40 سال پھر گزر گئے، پھر اللہ نے تو قرآن نازل کیتا تے پھر وہ ساری گل محمد نو سنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنائی ہے کہ نہیں سنائی؟ پھر الف لام میم بھی تو راضی ہے نا. تو کوئی آیتیں ہیں الف لام میم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت بقاعدہ تے راز ہے. الف لام را راز ہے، کاف یا عین سوال راز ہے، ہا میم راز ہے. اللہ راز بھی تے کئی گلاں نبی نال کیتیاں نا. آ جڑی الف لام میم ہے نا یہ اللہ نبی نال کوئی گل کیتی ہے؟ اوہ اللہ پاک نے نبی نال کوئی گل کیتی ہے؟ وہ لوگوں کو دسن والی نہیں سی، لوگوں دسن والی نہیں سی. اللہ کیتی تے نبی نے قرآن چ لکھوا دیتا. جنہیں وچوں قرآن ویکھیا ہے وہ میرے نال بولے. الف لام میم دے اگے گول دائرہ ہے جہدے وچ ایک لکھیا ہے، ایک ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ دوجی آیت ہے، پہلی نہیں. پہلی الف لام میم ہے. الف لام میم آپ ایک آیت ہے. کیا بات ہے! الف لام میم آپ ایک آیت ہے. الف لام را آپ ایک آیت ہے. سورہ مریم تو پہلا کاف یا عین صاد آپ ایک آیت ہے. کک کسے نو پتہ نہیں، ہر بندے لکھیا ہے، یا اللہ جاندا ہے یا رسول جاندا ہے.
نبی جانتا یا اللہ جانتا؟ تو جی اللہ تو نبی دے وچ ہی رہنی سی تے اپنے چ رکھ دے، ساڈے کے قرآن چ کیوں رکھیے؟ میں کہ اللہ یہو جہاں گلاں رکھیاں جے سانوں ہن تک سمجھ نہیں پئی آؤندی، فرمایا تاں ہی رکھیاں نے، متے کوئی یہ نہ آکھے سانوں قرآن ہی کافی ہے۔ نبی کو لونا پڑے گا، یہ کافی ہے تو دسو الف لام میم وچ کی ہے، دسو الف لام را وچ کی ہے، دسو کافیہ عین صاد وچ کی ہے۔ اگر مریم بڑی گل راز رکھنی ہوندی تے نبی نو اللہ سنا چھڑدا تے ایویں تے بندے بھی گزرے سانی، ذرا انہاں دا دھیان رکھیں۔ اللہ ساری تفصیل دسی، وہ آئی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے یہ کہا، رکھ بھئی دووے ہاتھ میرے آنگو قرآن تے دس اللہ وعدہ لا شریک نو مریم دی عزت درکار ہے یا ذلت؟ اٹھاؤ اٹھاؤ سر اٹھاؤ، عزت نعوذ باللہ یا ذلت؟ عزت۔ اللہ مریم دی عزت کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے، صدیقہ بھی آندا ہے، طیبہ بھی آندا ہے، طاہرہ بھی آندا ہے، تے گل جڑی کسے پیڑی کیتی ہے وہ بھی ساری قرآن چ لکھواندہ ہے، تے لکھوا کے آندا جڑا پڑھے گا ثواب دے آنگا۔ پڑھو نا قرآن پڑھو، سورہ مریم پڑھو، ثواب ہوئے گا۔ یہ مطلب ثواب اللہ ادو دیتا ہے جدو کسی گل تے راضی ہوئے، یہ مطلب اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ پڑھو پڑھو۔ تشہیر کنوں آندے؟ مشہوری کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اگر اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو تشہیر نہ کرو۔ اگر تشہیر کرنا اچھی بات نہیں تو میرے لوگ ویکھ کے دس اللہ ایڈا اشتہار کیوں کرے ہے؟ صدقے جاواں اے وہ اشتہار ہے جنہوں نہ بارش دا خطرہ ہے نہ آندھی دا خطرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے نا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ کیوں مریم دی گل پہ سناتا ہے؟ تاکہ گل اڈے۔ جی میں پنجابی بیان نہ کر سکنا، اے اردو چ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ گل اڈاندا پیا، بندے بندے نو پتہ لگے وہ آئی سی تے انہیں آیا آکھیا سی، وہ آئی سی تے انہیں آیا آکھیا سی۔ گل پردہ پان والی ہے کہ اڑان والی؟ اللہ قیامت تک اڑا دیتی ہے۔ میں کہ اللہ اتنے بندے پہ آندے نے شریف آدمی لوگوں دیا گلاں نہیں اڑاندے۔ اللہ فرمایا کوئی نہیں ہوں شریف، ظالم دے حمایتی نہیں۔ ہمارے سر اٹھاؤ میرے نام۔ اللہ فرماتا ہے جب طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، مریم اور بطول کا ذکر بندے قرآن سے پڑھیں گے، اور جب وہ آئی لوگوں کے سامنے اور لوگوں نے بکواس کی، پھر خود بخود ہی بندے مریم کو اچھی نظر سے دیکھیں گے، ان بندوں کو بری نظر سے دیکھیں گے، مریم پر رحمت بھیجیں گے، بکواس کرنے والے پر لعنت بھیجیں گے۔ ہم قیامت تک بطول زادیوں کا اور بازاروں کا ذکر کرتے رہیں گے تاکہ محمد کی بیٹیوں پہ رحمت جاتی رہے، یزید ور لعنت۔ یہ تھوڑی کیا بات ہے؟ اس آئے انداز میں سماعت فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنو جی، اللہ فرماتا ہے جب پریشان کرنے والے پریشان کر رہے تھے پھر کی ہویا؟ حضرت مریم کی یقین، حضرت مریم رون لگ پی؟ نہیں، فاشارت علیہ، اس نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، اس نے اشارہ کیا اس سے پوچھو۔ ہوں 3 دن تا بچہ جب مریم پہنتے نہیں کہ پوچھ لو انہاں کی آخیا۔ ساری گل قرآن چ لکھی ساری ہدایت واسطے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے؟ یہ بچہ کیسے بولے گا؟ کیوں نہ کہ کیسے بولے گا؟ دراصل انہاں دے ایڈے ایڈے نہیں سن نہ بولتے بھائی، انہوں کا تجربہ تو ہے ہی نہیں سی۔ یہ مطلب ہے اس دور کے لوگ پریشان تھے کہ یہ گود والا کیسے بولے گا، اور آج والے پریشان ہیں کہ علی ماں کی گود میں کیسے بولے گا، یہ کیسے بولے گا۔ اللہ فرماتا ہے ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے بولے گا، کالا وہ بولا،
قرآن سن رہے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے بولے گا، کالا اور وہ بولا. ایڈا بچہ صرف بولے نا، صرف بولے تو سارے گھر میں بخار چڑھ جائے. مثلا 3 دن کے بچے نے اڈول رکھیا ہوئے تے ماں ہولی 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 ماں وہ دونوں ہونٹاں تے انج کرے پچھائے تھوڑا جا مسکرائے، ماں انج کرے تو بچہ آکھے دسو گل دسو. میرا خیال ہے ماں نو بھی گل کرا جائے گا. 3 دن کا بچہ سکی ماں ہوئے ان تے امید ہی نہیں ہوئے گا. انج کرے تو آ کے دسو امی دسو کی گل ہے، وہ چھڈ کے نس جائے گی کہ کھورے کی ہو گیا ہے نا. ہوں پتہ لگتا ہی پیا وہ ماواں ہور ہوندیاں نے. صدقے جانا مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ماواں ہی ہور ہوندیاں نے، بیٹے ہی ہور ہوندے نے. وہ بولا اگر ایڈا بچہ صرف یہی بول چھڑے کہ میری ماں صدیقہ ہے، میرا کافی سی. میری ماں طیبہ ہے کافی، میری ماں طاہرہ ہے کافی ہے. حد مک گئی. وہ بولیا تو شروع ہی ہو گیا. کالا اس نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں اور 40 سال کے بعد نہیں بنوں گا، میں آج ہی نبی ہوں. صدقے جانا میں راضی ہوں. بہت شکریہ کتنا میں آج اللہ دا بندہ. کل والی تقریر یاد ہے؟ یاد ہے؟ بڑی یاد ہے، بلکہ یاد ہے نا. قال انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہوں. پھر مٹھے ہو گیا نا. کل میں بڑی کانفیڈنس دیتا تو میں اللہ کا بندہ ہوں اور صاحب کتاب ہوں اور نبی بنایا گیا ہوں. آخر تو چاہیے سی وہ میری ماں پاکیزہ ہے، وہ میری ماں طیبہ ہے طاہرہ ہے. وہ کی بندہ؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی ہوں. ماں کی گالی نہیں کرتے. کنے بندے نیڑے ہو کے سن رہے؟ میں بیانا والدہ کی گل ہی نہیں کرتے. جی بولے ہی ہوتی آخو میری ماں صدیق ہے، میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہر ہے. آدھے میں اللہ کا بندہ. ماں کی گل ہی نہیں کی. میں ماں کی گل رہن دیتی. میں اللہ کا بندہ، میں صاحب کتاب ہوں تو میں نبی ہوں. جی محققاں گل لکھی ہے میں وہ تھوڑے تک پہنچان لگا، بڑی محنت ہے. وہ فرماتے ہیں بات اگر وہاں کی ہوتی تو وہ صرف یہ کہہ دیتے چپ رہو میری ماں طیبہ ہے، چپ رہو میری ماں صدیقہ. بات وہاں کی نہیں تھی. اللہ اس واقعے کے ذریعے قیامت تک ان بندوں کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا جو نبیوں کے ماں باپ کو کافر سمجھتے. ایسے بندے جڑے نبی دے والدین کافر بھی سمجھ جاتے ہیں تو پھر بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میری ماں کی عظمت کی دلیل ہے. میں صاحب کتاب ہوں، یہ میری ماں کی صداقت کی دلیل ہے. میں نبی ہوں، یہ میری ماں کی طہارت کی دلیل ہے. مطلب کیا کہ لوگوں جو اللہ کا بندہ بھی ہو اور نبی بھی ہو اور کتاب لے کے بھی اترا ہو، وہ عیب والی ماں میں آتا ہی نہیں ہے، وہ عیب دار ماں کی گود میں آتا ہی نہیں ہے. یا قرآن کو چھوڑ دے یا مان جا جس گود میں محمد آیا ہے اس میں کوئی عیب نہیں. وہ سلام اللہ علیہ. یہ مطلب ہے حضرت مریم سچے سن تے نال ایک کون آیا جن نے انہوں سچا ثابت کیتا. خیر ہوئے تھوڑی عیسیٰ علیہ السلام مہربانی ہو گئی. ایک مثال ہوں دوجی دینے ہیں، 4 دینی ہیں. 5ویں پھر نبی دا کمال پڑھ. دوجی مثال میں دے رہا قرآن حکیم چ. تو وہ گل یاد ہے میں اگے کر چکا. اللہ فرماتا ہے شاہدہ شاہد من اہلہا، ایک شاہد نے شہادت دی. ایک شاہد نے شہادت دی یعنی ایک گواہ نے گواہی دی. کدوں؟
جدو حضرت یوسف علیہ السلام اندروں جان چھڑا کے سبحان تو باہر آ کے کھلوتے نے تو پریشان سن کے اتھے وہ بیوی وہ شوہر وہ سارا دربار وہ سارا ماحول اندروں تو میں اپنی عزت بچا کے آ گیا اتنے ہوں میرا کی بنے گا خالق نے فرمایا تو فکر نہ کر ابھی ایک گواہ گواہی دینے والا ہے ابھی ایک گواہ گواہی دینے والا ہے اور لطف دیکھو کہ بلا مریم کا گواہ بھی گود میں تھا یوسف علیہ السلام کا گواہ بھی گود میں تھا وہ بھی جھولے میں یہ بھی جھولے میں اللہ فرماتا ہے ہم تجھے بتاتے ہیں کہ شاہدہ شاہد من اہلہا میں 4 ثابت کرنے میں پہلا میں کیتا ہے مریم دی صداقت کو ثابت کرنے واسطے نال کون ہے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہربانی ہوں حضرت یوسف دی صداقت کو ثابت کرنے لگا بچہ چولہے بچے پنگوڑے بچے ادو چنیوٹی چولہے کوئی نہیں سا انہیں انجی کپڑے چپا کے چلونگی چپائے اندر منجی نال بدا ہوتا سی چلو عزیز مصر سی ہو سکتا انہیں کوئی چنگا چولہا ہوئے باہر چولہے بچ سی وہ بچہ وہ بھی اینا کوئی آندا نا اوے جھوٹھی جے تو میرا خیال ہے نہیں بتھیرا سی وہ انج بولیا جی میں بریسٹر بولتے ہیں وہ انج بولیا جی میں وکالا بولتے ہیں آؤ قرآن پڑھیے اللہ فرماتا ہے اس نے گواہی کیسے دی ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین وہ جھولے والا بول کے کہنے لگا انے ہوئے ہو پہلا دیکھو تو صحیح کرتا آگو پھٹیا یا پچھلا صدقے جانا مولا تم جزائے خیر دے انہیں سچیاں ثابت کیتا ہے کہ نہیں یوسف کیتا ہے نا اچھا انہیں مریم نو سچیاں ثابت کیتا وہ بھی گود جنہیں حضرت یوسف نو سچیاں ثابت کیتا وہ بھی گود بس میں کیپسول دی دوائی کیپسول چ رکھنا چاہنا ہوں جو پورنا نہیں چاہنا مہربانی فرمانا ٹائم ہی اینا نہیں ہوتا کہ تفصیلات کیتیاں جان وہ بھی گود یہ بھی گود میں کہہ اللہ صدیقہ نو سچا ثابت کیتا ہی وہ بھی چھوٹا جا تے جو صدیق نو سچا ثابت کیتا ہی تے وہ بھی چھوٹا جا اللہ فرمانا صرف لحاظ تیرا تاں پیا کرنا کہ تیری نیت اجدی نہیں ورنہ جنی باری تو چھوٹا چھوٹا آکھیا نا نہ بندے پھاڑ لئی نہ ہوں جنہوں اسی گواہ بنائیے انہوں چھوٹا نہیں آکھی مولا بھائی تم جزا خیر اللہ فرمائے گواہ میں بنائے ہیں یہ چھوٹا ہے جنہیں جی گواہی پہ دیں خبردار 2 ہو گئے جی تریجا پڑھنے لگا سورہ مبارکہ میرے سامنے الصافات میرا آج فوکس کرنا صداقت جتھے آیت صداقت آئے گا انہوں فوکس کرنا یہ مہربانی کرنی ہے کیونکہ آج دا موضوع صداقت ہے اس واسطے پڑھے لکھے بندے ہو فوکس صداقت نو کرنا ہے باقی بات میں نہیں پڑھنا اللہ فرماتا ہے قالا یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اصبحک فانظر ماذا ترى حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں کالا تو اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا جو تجھے حکم ہوا ہے نا پورا کر جو امر ہوا ہے وہ پورا کر تو مجھے صابروں میں سے پائے گا باپ پہ آندہ میں نے خواب آیا بیٹا پہ آندہ تینوں حکم ہے باپ آندہ ہے میں نے خواب آیا لائق بیٹا پہ آندہ بابا تیرے ورگیاں نو ایسے ویسے خواب دے نہیں نا تیرے خواب میں شیطان تے آ ہی نہیں سکتا تینوں امر ہویا ہے خواب دے ذریعے امر ہویا ہے جنہیں آندھے نبی ساڑھے ورگے ہوندے نے ایک اور کسی ویلے اپنے منڈے نو پرا کر کے آکھی پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا میں تیرے گولی مار دیتی تے جے وہ آکھے بے ابا مار دے پھر تے میں نے فون کریں تو جو سیدھا اماں نو جا کے کہ اماں یہ ابے نو کی ہو اماں پوچھنا کی گل ہوئی پتر ہو سکیا اماں تینوں میں کی دساں مینوں ابا آندا ہے راتی میں خواب وچ ویکھیا میں تینوں گولی مار دیتی ہو سکیا پتر میں انہوں پرانی جاننی انہیں یہ نہیں آکھنا پتر خواب خیال ہوتے ہیں آ گیا ہونا بیچارہ تھکا آیا پھر کیویں دے خواب آ گئے خواب جھوٹے بھی ہوندے نا ہو سکتا پتر میں پرانا جاننی ہاں تسی انہوں نہیں جانتے
یہ تو بڑے چر کا دن کر دی سارے ٹبر نو گولی مار کے دوجی شادی ہو سکیا میں تینوں ذبح پہ کرنا ہو سکیا کر بھی دے امامت سستی پہ لگ مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے یہ مطلب کہ ساڈا منڈا ہوگا تو جا کے شکایت کرے ہو سکے ابا من دسن کی لوڑ ہی نہیں ایتھے ہی پھیر چھڑ تینوں امر ہویا ہے ہن پتہ لگا ہی نہ ایو جیاں نو اللہ ایو جے نہیں دیتا ماما بھی ہو رہی نے وہ بیٹے بھی ہو رہے ہیں کمال انداز میں قرآن پہ سنتے ہو اے قرآن ہے اللہ فرماندہ ہے پھر کیا ہوا ساری گل قرآن سے لکھی اللہ فرماندہ ہے فلما اسلما وتلہ للجبین وہ دونوں مان گئے باپ بھی مان گیا بیٹا بھی مان گیا باپ پھیرنے پہ مان گیا بیٹا پھیرانے پہ مان گیا پھر اللہ فرماتا تلہ للجبین اس نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا میں تاریخ نہیں پڑھتا میں قرآن پہ پڑھتا جنی گل قرآن سے وہ نہیں پڑھے گا ود کٹ لیں پیشانی کے بل لٹا دیا جی میں ہی لٹایا ہے اس نیت نہ چھری رکھی ہے واڑا چھت پائے سانے حضرت اسماعیل تھے حضرت ابراہیم نے نہیں پتہ لگا کیڑے ویڑے اللہ نے اسماعیل دے وال چھڑا کے دنبے دے رکھ دیتے سے آج کیتا دینا اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم جی اکھاں کھول یا تو دنبا زبا تو پتر ٹھیک فرمایا ایک ہی ہویا ہے فرمایا قد صدقت الرؤیا کمال ہے یار تو نے تو خواب کو صداقت دے دی مولا بھی تعالیٰ جزائے خیر تو نے تو خواب کو میرا موضوع صداقت تو نے خواب کو صداقت دے دی ہے اللہ فرمایا صداقت تو میں دیتی ہے تو کم خراب ہوا ہے دنبا کتوں ہے فرمایا میں بھیجا اب میرا پتر کنے بچایا فرمایا میں فرمایا کی گل ہوئی میں تے پتر تے پھیری سی کہ اے دی نیت اس کو کمی بیشی تو نہیں سی اے دی فرمایا اسی نے تو خواب کو سچا کیا ہے نہ تیری نیت اس کو عیب ہے نہ دی نیت اس کو عیب ہے نمبر کنے لگے نے پیپر چھو فرمایا 100 چو 100 چو ایک نمبر نہیں ہوں کٹیا راضی رہی پتر بھی بچ گیا نمبر بھی پورے نہیں پوچھتے نے بچایا کیوں جے خالق کائنات نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین یہ ایک آزمائش تھی وہ گزر گئی تیری یہ نہیں ہوئی سی تیری آزمائش اے نہیں ہوئی سی تیری آزمائش اے نہیں ہوئی سی پھر کی ہوئے گا فرمایا وہ فدائناہ بذبح عظیم ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی میں بدل دیا ہے سر اٹھاؤ عظیم قربانی فرمایا نیت ساڑی ٹھیک ہوئے چھری بھی ٹھیک رچ رہی ہے تے عظمت کسے اڑ کر دے دیتی ہے فرمایا خبردار میں آ دینا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے ان علامہ اقبال نے فرمایا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل ایک اور درود ابراہیمی پڑھو بیچارے سنت دوست نظر آ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ابراہیم تو لے کے محمد تک اس آل تو لے کے اس آل تک ایک درود مفت نہیں ملتا پتر نہیں ہے درود صدقہ جانا مولا تم جزائے خیر دے اے پتر دی ابتدا ہوئی ہے خلیل تو اے دی انتہا ہوئی ہے حبیب تے قربانی شروع ہوئی ہے اسماعیل تو قربانی کا اختتام ہوا ہے شبیر تے جو خلیل کے خواب کو تعبیر دے اسے اسماعیل کہتے ہیں جو محمد کے خوابوں کو تعبیر دے اسے حسین ابن علی بھائی مولا تو جزائے خیر یہ مطلب طے ہو گیا پھر کہ مریم نال کون سی سچا کرنا عیسیٰ علیہ السلام بڑی تہاڈی بہادری ہے پچھلے پنڈ میں پوچھ کے آیا لوگوں نے بھول بھی گیا یقین کرو میں پریشان ہو گیا میرے منہ لوگ کی بیان حضرت مریم نو سچیاں کنے ثابت کیتا عیسیٰ علیہ السلام شکریہ حضرت یوسف نو سچیاں ثابت کنے کیتا اس معصوم بچے
حضرت ابراہیم دے خواب نو سچیاں کنے کیتا آؤندا نا پہ ایک ایک نال آؤندا نا پہ ہون سن سورہ مبارکہ طٰہٰ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ جی اذهب الی فرعون انہ طغیٰ جا فرعون کی طرف وہ سرکش ہو گیا ہے وہ باغی ہو گیا ہے فرماندے نے جاننا مہربانی کرو ہاں ہاں دس کچھ ہے چاہیے دیا یہ تو بندے بندہ کرے کھو دے جا آدھے سوٹی ہے جی میں کہڑی مثال دیا میں مثالہ چھڑ گیا ہاں تھوڑیاں دینا کھو دے جا وہ آدھا سوٹی کو آیا کوئی کیڑا شیڑا وہ کتا شتا یہ مطلب ہے جانا ہوئے کدھرے تو کوئی نہ کچھ ہاتھ چ ہونی چاہیے حضرت موسیٰ نے فرمایا جاننا لیکن پیڑا بڑا ہے دہشت گرد ہے کی کہنا فرمایا رب شرح لی صدری میرے سینے کے علم کو زیادہ سبحان اللہ میرے سینے کے علم کو زیادہ کر پھر ویسر لی امری اور میرے کام کو ذرا آسان کر کام مشکل ہے ذرا سوکھا کر دے اللہ فرمایا دس کی کرن فرماتے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں میں نے مجھے لگتا ہے جی اللہ فرمایا ہوئے موسیٰ لسٹ ہی بنانی شروع کر دیتی آ بھی کرتے جاننا آ بھی کرتے جاننا آ بھی کرتے جاننا 100 ہاتھ رسا سرے تے گان ایک کوئی گل دس کام چلدا کیویں ایک کوئی گل آ بندہ کرو 2000 لے جائے تو پچھلے ٹائم پھر آ جائے 1500 اور دے آج وہ 1500 دی تو شام کو پھر آ جائے 3000 اور دو لوگ آدھے ایک باری گل کر رہے تیرا چلتا کنے نال تیرا چلتا کنے نال اللہ ایک باری پوچھا موسیٰ اینیاں گلاں کرن دی بجائے میرا سونا ایک باری دس اے فرعون دے مقابلے چ تیرا چلتا کنے نے فرماندے چل مک گئی گل وجعل لی وزیرا من اہلی میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا کیا بات ہے میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا کون ہارون آخی ہارون میرا بھائی ہے اشدد بہی ازری وہ میرے کام میں شریک ہوگا وشریکہ فی امری اور میرے کام میں شریک ہوگا میری کمر کا زور ہوگا انہوں میرا وزیر بنا پھر ستہ خیرہ نے انہوں میرا وزیر بنا پھر ستہ خیرہ نے ہر کام میں ہر بندہ شریک نہیں ہوں مثلا میں مکان بنانا شروع کیتا ہوئے روز اتھے جاندہ ہوا ٹھیکیدار میں پیسے دیندہ ہوا انہوں کو پوچھنا ہوا میں نے اتھے جان نہ ہوئے تو میں اپنے پتر نو کر سکنا اور میرا کام کار ہوئے گا اتھے جا کے پیسے دے گا کہ دھیان رکھا ہوئے گا تو جے میں آکھا جا کے مشرانی مجلس پڑھے یہ تو مطلب ہے میرے کئیاں کماں چ شریک ہے ہر کام میں شریک نہیں قرآن تے میرے ہاتھ نہیں علی یو وزیر ہے جڑا محمد دے ہر کام میں شریک حضرت ہارون دی طرح فرمایا وزیر ہو گئے جڑا ہر کام میں شریک ہوئے اے قرآن دی سائٹ تے گل لکھی ہے تھوڑی دلچسپی واسطے سنا دینا یہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ ایک پیشکار ہوتا ہے جو سہج میں لوگوں کو نبی کی باتیں سمجھاتا ہے مینوں ہارون دے میری تے کسی کو سمجھ نہیں ہوندی میری ہارون دے میری گل تے کسی کو سمجھائے نا کیوں سورہ مبارکہ قصص صدقے جاواں خالق فرماندا ہے ہوا اصفہ منی لسانا وہ مجھ سے زیادہ زبان میں فصیح ہے فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ وہ فصاحت و بلاغت میں مجھ سے زیادہ ہے اور مجھے اسے میرے ساتھ بھیج ریدائی یصدقنی یصد آ گیا جب فوکس کرو ریدائی یصدقنی مجھے ہارون دے دے وہ میری مدد بھی کرے گا تصدیق بھی کرے گا میری مدد بھی کرے گا مجھے سچا بھی ثابت کرے گا تا نبی فرمایا سی اچھا نہیں پھر دورا نہیں مریم نے سچا کی نہیں کی تھی یوسف نے سچا کی نہیں بچہ حضرت موسیٰ نے سچا کی نہیں کی تھی ہارون نے تھوڑے بندے بولے کنے موسیٰ نے سچیاں کنے ثابت کی تھی اے حضرت ہارون نے اچھی بولو یار نہیں ہونے تُسا بولنا ہے کدوں جدو میں دسیا پیغمبر رکھا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے دی نہیں اجے بھی سواد ہے آ جاندہ ہمیں سواد آ جاندہ میں ذرا پہنچا دیا کہ وزیر کنوں آنے جڑے منگنا ہوتے ہیں وہ صرف منگی جاندے نے اور گل کو نہیں سنتا
تسی آکھو اسی دل دے مریض نو لئی جانے وہ آدھے پھر بھی خدا واسطے دے منگل والا نبی دے دربار چ اتوں اٹھ پیا اس کہا یا رسول اللہ کوئی میرے تے مہربانی کرو تو خطبہ پھر سن لیں گے کسی ویلے منگن والے کسی گل ضروری نہیں سمجھتے کنوں ضروری سمجھتے منگن نبی آخیا بہ جا جیڑی شاید میں دینا پیا نبی سیک دے رہے تین نہیں پتا نبوت بول رہی رسالت بول رہی 5 منٹ بیٹھا تو ہوئی ہوئی تھلے صحابہ کھچتے ہی رہ لو تھلے بہ جاتا بھگوان چ کر کے اٹھ پیا آدھا مینو کوئی دیو نا 2-3 بار اٹھیا تے نبی پاک نے فرمایا یا علی انہوں آندے کہ جو نبی کے ہر کام میں شریک ہو سامنے آئے جی مولا فرمایا اکتا لسانہ ہو اس کی زبان کاٹ دے اس کی حضرت علی نے باؤں پھڑا تو باہر لے گئے مگروں پھر جیڑا حالت ہوئی ہے جمعے دی تو پتہ لگ گیا بندے آخر لگے لو جی روپیے 10 منگ بیٹھا سجدے ہوں چنگا رہا تھلے پھڑتے رہے ہیں بہ جا تھلے بہ جا جی بڑھا کے کھلوے حضرت علی لے کے ٹر گیا جمعہ مک گیا صحابہ باہر پہ نکلتے سن وہ بندہ ادھر پہ جاتا سی علی واپس پہ آتے سن تے رولا پاندہ جاتا سی تیرے در جیسا در کوئی نہیں تیرے در جیسا در کوئی نہیں تیرے دربار جیسا دربار کوئی نہیں تیرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں تیرے رسول جیسا رسول کوئی نہیں تیری زوجہ جیسی کسی کی زوجہ نہیں تیرے بیٹے جیسے کسی کے شہزادے نہیں صحابہ اکٹھے ہو کے دوڑے کرنے لگے یا علی وہ تو پجا جانا جی چنگا بنا پہ جانا جی چھڑ دیتا جی اور میں چھڑ دیتا کی گل کہنے کہ تمہیں نبی کی آخیا سی فرمایا نبی آخیا سی جیب کٹ دے جو انہیں کہا تو ساں فرمایا کٹ دیتی ہے کوئی نہیں تو سمجھا ہے مولا تعالیٰ نے فرمایا نبی نے آخیا سی زبان کٹ دے تو فرمایا میں کٹ دیتی ہے انہوں نے آخیا ادھر رولا پاندہ جاتا ہے تھوڑے فضائل پڑھتا جاتا ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندہ ہر بندے کے کام میں شریک نہیں ہائے ہائے صدقے جاواں فرماتے ہیں نبی نے مجھے کہا تھا کسی اور کو نہیں کہا تھا اگر نبی کسی اور کو کہتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مانگنے والا باقاعدہ مانگنے والا ہو جاتا پہلے تے پھٹا پہ منگتا سی نا تے جیب کر دیں تے پھر عمل کرتا پھرتا تے منگتا پھرتا مجھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا اس کی زبان کاٹ کے اس کو معذور کر دے مجھے پیغمبر نے کہا تھا زبان نبوت میں یہ وقت نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے جمعہ نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے خطبہ نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے یہ اتنا بھوکا ہے کہ مانگتا ہی مانگتا ہے اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت میرا خیال ہے میں کمال صداقت رسول پڑھا بھائی اپنا موضوع بھی تو مکمل کرنا ایک درود ایک مرتبہ درود پڑھ دوہراؤ جی دوہراؤ حضرت مریم نے سچا کنے ثابت کیا تھا صدقے جاؤں حضرت یوسف بچہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے اللہ فرماتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس وقت کو یاد کر جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کیا لما آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں حکمت بھی دے دوں ثُمَّ نبیو آدم سے عیسیٰ تک نبی ہو جی ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
اگر پھر میں تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے، میرا وہ رسول آئے، فوکس کیوں کرنا، میرا وہ رسول آئے تمہارے پاس، پھر مصدق لما معاکم، وہ تمہیں بھی سچا کرے، تمہاری کتابوں کو بھی سچا کرے، تمہاری بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے، پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ آدم جی وعدہ کر، تیرے پاس اگر مصطفیٰ آئے گا تو تو کیا کرے گا؟ جی ایمان لاؤں گا۔ ایمان لانے والا مومن ہوتا ہے، جس میں ایمان لایا جائے وہ مولا ہوتا ہے۔ نبی نوح کو لون تے نوح مومن تے نبی مولا، نبی ابراہیم کو لون ابراہیم مومن تے میرا نبی مولا، نبی عیسیٰ کو لون تے عیسیٰ مومن تے میرا نبی مولا، نبی موسیٰ کو لون موسیٰ مومن نہیں، تو ساؤچی نہیں نہ کیا، کسے نبی کو میرا نبی آوے وہ نبی مومن تے زہرہ دا بابا تاں فرماندے سن من کون تو مولا ہو۔ مجلس مکمل ہوگی، میں بڑی محنت نال تانوں ایتھے لیاندا، مولا تانوں جزا دے، اونوں سچا او کرے، بس انہاں نوں کہنا اونوں سچا او کرے، اونوں سچا او کرے، اونوں سچا او کرے، تے آدم تو لے کے نبیاں تک، عیسیٰ تک سارے نبیاں نوں سچا میرا نبی کرے۔ یارا کمال صداقت تے ویکھو، کمال صداقت تے ویکھو، آدم تو لے کے عیسیٰ تک انہاں سارے نبیاں نوں سچا کون کرے؟ تو سواد نہیں پیا میرا نبی، اے میرا نبی، ٹوٹی ویگن ہوئے تے سڑک تے جاندی ہوئے تے لوگ آتے ہیں ساڑی ہے، بجا حکا ہوئے تے لوگ آتے ہیں ساڑا ہے، ناقص شیوان بھی لوگ اپنی ہوئے تے آتے ہیں ساڑا ہے۔ میرا دل کردہ پچھڑیاں امتاں دیا بندیاں دے کڑتے کھچ کھچ آنکھاں، جیڑا تواڈیاں نبیاں نو سچا پیا کردا ہے نا وہ ساڑا جے۔ یار ناز کرو اپنے نبی تے، ناز کرو اپنے نبی تے، ہر نبی نو سچا کرے میرا نبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب یہ نبیوں کو سچا کرنے والا جھٹلایا گیا اور لوگ کہنے لگے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، اللہ فرمایا حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور نبیوں کو سچا کرنے والے گھر سے وہ لے آ جو تجھے سچا کرنے والا۔ کوئی کمال صداقت، مہربانی یار میرا محترم اللہ یار میرے دوستو، علی تے بطول تے مولا حسن تے مولا حسین، یہ چار آئے جے مصطفیٰ نو سچا کر۔ ویسے میں اپنے ایمان دی گل کرن لگا ہے، سنت دوست تشریف فرمانے، جس طرح اے قرآن لا رہے بے نا، مینو ایویں یقین ہے اگر حضور کلے بھی جاندے تے مبالہ جت کے آؤ، میرا خیال ہے سارے تائید کر گئے، نبی کلے بھی جاندے ادھر کروڑ بندہ بھی ہوگا تو میرا نبی سچا سی، پھر بطول کیوں آئی، پھر حسنین کیوں آئے، پھر علی کیوں آئے؟ نبی کائنات کو بتانا چاہتے تھے لوگوں یہ میری طرح سچے ہیں۔ میں تو کوئی نہیں سنیا، میں اہم گل کر رہا ہوں، لوگوں جس طرح میں سچا ہوں یہ میری طرح سچے ہیں، جس طرح میں کہتا ہوں نا اللہ ایک ہے تو بس اسے ماننا ہے، بس اسے ماننا ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت آئے گی، سوچنا نہیں، ماننا ہے میری سچائی کی وجہ سے۔ میرے بعد اگر علی کہے بات یوں ہے تو ماننا ہے، حسنین کہے بات یوں ہے تو ماننا ہے،
من جاندے تے تیاں انہاں دیاں بازاراں چ رولدیاں کدوں لوگاں منیا کوئی نہیں منیا حضرت سیدہ نے حضرت علی نو آخیا میرے تو بعد شادی کریا جی فرماندے نے بطول شادی تیرے تو بعد کیوں فرماندے نے مبالغے والے دن اساں دوویں پتر محمد نو دے چھڑے سارے سن لیا مباہلے والے دن آج علم پاک دی برآمدگی ایک خوش آئند گل ہے کہ مقصود صاحب نے توفیق اللہ دیتی ہے انہاں کول ایسا ایک علم بھی موجود ہے جڑا حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے تے لگا رہا جڑا شبیر مولا دے روزے تے باقاعدہ لگا رہا وہ علم جدوں اتار دے تو پھر کسے بھی نصیب ہوندے نے تو کسے نوں مل جاندا ہے وہ انعام مولا نے تو مہربانی کیتی ہے طیب اور دوسرا بھائی اور مقصود صاحب مولا دی مہربانی ہے جی کسے انہاں کول علم موجود ہے وہ میں انہوں دسن کہ وہ اتنے رکھیے تو لوگوں کو زیارت کرائیے میں کہ زیارت ہو سکتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ انہوں ہاتھ لان واسطے لوگ جدوں آؤ گے نا سارے تو ہو سکتا ہے کدھر کوئی پگدڑ بے حرمتی نہ ہو مطلب بندے سارے چاہیں گے نا اسی ہاتھ نو ایک بار لا رہی ہے کتنے مولا دے روزے تے لگا رہے اتوں تک تو کسی کا ہاتھ جانا نہیں تو چلو اتنے آیا تو کم از کم اسی ہاتھ لا رہی میں کیا کوئی ایسا معاملہ نہ ہوئے اگر ممکن ہو سکا تو زیارت کرا دیں گے لیکن پروگرام انہوں کا یہ کہ ایسے پچھلے پاسے نہ شیشے چ فریم کرا کے بڑا بڑا فریر ہے تو پیچھے لا دیتا جائے تاکہ زیارت کی جائے ویسے علم دی اج شبیہ دی برآمدگی ٹھیک ہے نا جی ممکن ہو سکا تو بخا دیں گے ورنہ شبیہ دی برآمدگی ہوتی ہے اگر شبیہ علم دی برآمدگی ہے تو تمہیں سمجھ آ گئی ہے میں کیوں یہ روایت شروع کی تھی کہ زہرا نے آخیا کہ میرے تو بعد شادی کریا جائے فرماندے نے بطول کیوں فرمایا مبالغے والے دن دے نا جدوں دے اللہ نے فرمایا آخ ابنا انا و ابناکم تسی اپنے بیٹے لے آؤ تے اسی اپنے لے آنے او دن تے دوویں پتر تے ساڈے پیغمبر لے گئے تے تینوں پتہ پیو میں اس دی تھیاں جڑی شاید دے چھڑیے میں اس سردار پیو دی تھیاں جڑی شاید سی دئیے نا واپس نہیں لیتے میں بابے نو دوویں دے چھڑے نے نا میں دے چھڑے نے ہن پاویں کوئی زہر دے چھڑے پاویں کوئی گنجر چلائے میں تے دے چھڑے نے دین تے قربانی واسطے میں چاہنی ہے کہ تیرا وکھرا پتر ہوگی کیا بات ہے تھوڑے سمجھیں گی تیرا ایک وکھرا پتر ہوئے جڑا تیری شجاعت دا وارث ہوئے فائدہ کی ہوئے ایڈا سونا جملہ بی بی نے فرمایا جی میں تسی پوری زندگی نبی دے اگے کھلوتے رہو میرا دل کرتا ہے حسین جس میدان بھی جائے ایک تیرا وکھرا پتر ہوئے جڑا آج کھلوتا وہ کپڑے میں بنا چلی حضرت عباس دی ادو بڑی عظمت قبلہ میں نہیں آئی بی بی نے فرمایا کپڑے بنا چلی ہیں رکھ چلی ہیں وہ دنیا تے آوے نا جدن کان چ اذان و اقامت آکھن تو بعد وہ دے کان چاکھی تینوں محمد دی تیری سلام آئی ہائے تھوڑی میرے تک پہنچی بڑی عزت مالک نے حضرت عباس دی اماں دی جدن ڈولی آئی سی نا بنو ہاشم دے بوئے کہ حضرت علی دے دروازے کے ڈولی تھلے رکھی ہے نا بنو ہاشم دے سردانا ہاں تو اڈا کی خیال بی بی نے پیر رکھ دیتا جڑی ام البنین بعد چ بنے نے بیٹیاں دی ماں حضرت فاطمہ کلابیہ انہیں سب تو پہلے تو سانو زمین تے بیٹھے نے گلی ہے دوویں ہتھ لا کے تے تحلیل چمی نے بطول دی تے رو کے فرماندے سن ایتھے رسول کھلوندے نے اندروں چار کٹھیاں آوازاں آئیاں اماں دو بیٹے بطول دے تے دو بیٹیاں بطول دیاں جدوں کٹھا چما بھن بھراواں نہ کہنا اماں آنچ اٹھا کے دیکھے نے تے باہرلے پاسے پردے دے حسنین کھلوتے سن اندر زینب و کلثوم کھلوتیاں سن کھڑی ہو کے عباس دی بننے والی ماں ہاتھ جوڑ کے آندی ہے میں اماں کہلوان نہیں آئی میں تو بیڑے دی کنیزاں باورچی خرچ کم کرنا ہے انہیں خوایا نہیں انہیں آکھیا ضرور ہے اس ماں دا بیٹا ہے عباس ٹائم تھوڑا بچے کوشش کرنا روزانہ ٹائم مصاحبہ سے زیادہ بچے لیکن تفصیلات زیادہ نہیں بچتا لیکن میرا پیغام پہنچتا ہے میں راضی ہوں کربلا لے جائے تو اللہ سارے کنے آمین آکھے اپنی غربت نو مد نظر نہیں رکھنا بالکل بھی نہیں رکھنا میرا تجربہ ہے ایک باری اچھی آنکھوں آمین اللہ تعالیٰ کربلا لے جائے آمین حضرت عباس دا مین دروازہ امام حسین دے دروازے والے پیچھے چھوٹے دروازے نے زوار بولو زوار
چھوٹے دروازے چوں پیچھے نکلیے تو ایک گلی ہے، بازار ہے، وہ درمیان ایک چبوترا ہے، اتنے لوگ بچوں سلام کرا ہو گے، دوالے پھرتے ہو گے۔ زوار تو رو بھی پیا نے میرا، انہوں پتہ لگ گیا میں کہ گل پیا کر۔ وہ ایک چبوترا ہے، تھی جی نہیں گیا تمہیں پہ دس، اتنے لوگ ہاتھ لا کے چومتے ہو گے، بچوں کو اچا کر کے آخر گے سلام کر، کول بیبیاں بیٹھیاں ہو گیا، کوئی دعا کرتا ہوگا۔ اتنے کوئی مزار نہیں، کوئی قبر نہیں، وہ تمہیں میں دسنا اتنے کی ہوئے۔ جدو رولا پی گیا نا، عباس تو زین چھٹ گئی، ہائے آخیا گئے کمال کرتے آباد رہو۔ جدو رولا ہی پی گیا فوج کہ عباس تو زین چھٹ گئی ہے، بازو ترو کر کے تھلے نہ گیا، اس ویلے شبیر خیمیاں چو گھوڑے تے نکلے نے بھنوں آختے کہ میں عباس کا پتہ لین لگا۔ ہوں پتہ نہیں پیچھے کتنی بے چینی سی، امام گھوڑے تے آئے نا، وہ جی میں زیارت دسی ہے نا، مولا تمہیں لے جائے سارے جڑے نہیں جا سکے، جڑے گئے وہ تھی میرے تعاون کرو، جڑے نہیں گئے وہ مہربانی کرو دھیان نہ سنو۔ اتنے جاؤ گے نا جی، وہ چبوترا اتنے ہی دونوں پاسے دکانیں نے، ادو دکانیں نہیں سن، ادو تو میدان سی نا۔ اتوں تک امام گھوڑے تے آئے نے، گھوڑے تے اگلیاں دو چار مصیبت دیا گلیں نے، میرا دیکھ کے نہیں اتنے بھی جگہ دیو۔ شبیر گھوڑے تے ویر نو لبدے لبدے جدو اتنے آئے نا جتھے چبوترا بنے، اتوں گھوڑا اگے ٹریا ہی نہیں، امام نے تھاپڑا ماریا تو نہیں ٹریا، ہاتھ لمبا والا چ پھیریا تو نہیں ٹریا، ایڑ لائی تو نہیں ٹریا، گردن تے ہاتھ رکھ کے فرماندے تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا۔ میں کہا گھوڑے نے کوئی خطبہ دیتا سی میں کہہ نہیں سکتا، اینا ضرور میں پڑھیا کتاب وچوں کہ اس گھوڑے نے اپنا منہ اپنی اگلیاں لتاں تے ماریا، اپنا چہرہ اپنا منہ اپنی اگلیاں لتاں تے آنج ماریا۔ جدوں اس آنج اشارہ کیتا نا، آنج شبیر نے سوار ہو کے تھلے ہوئے کھیا تے حضرت عباس دا ایک بازو نظر آ بیٹھے ہو۔ لڑائی جو پڑھا دا پرنا لب جانا، کڑی لب جانا پڑھا دی تے اتنے تھوڑا جا خون لگا ہوئے تو پڑھا چوپ نہیں کرتا، آندا میرا پڑھا نہیں لبدا، کڑی لبی ہے تے کڑی خون نال بھری ہے، بہادر ہے بڑا وہ پڑھا جس ویر دا بازو پھڑے اے پنجے نو ایویں نہیں چمدے۔ شبیر نے قبلہ نچڑ دا خون والا بازو پھڑ کے میں صدقے جاواں اس تڑی دے وچ بوسا دے کے شبیر فرماندے نو تینوں انج ماریا نے۔ آباد رہو، شاد رہو۔ ایک بازو پھڑ کے پھر پیدل ٹرے نے، دوجا بازو والی جگہ زوارو بولو، اگے گلی میں دوجی جگہ بڑی ہے جتھے دوجا بازو ہے، دوجے بازو آباد رہو، دوجا بازو والی جگہ بھی ہے، اتوں جا کے میرے مولا نے دوجا بازو پڑے، مذاق ہے براواں دے ٹکڑے چننے۔ میں تے رونا پیا، میرا سکا پرا کوئی نہیں، اور جنہ دے پرا ہے نے ذرا تصور تے کرو، پرا دا میرا بازو مل جائے، دوجی جگہ تو میرا بازو مل جائے، اے میرے مولا دی شجاعت ہے۔ دووے بازو سینے نال لا کے تے مولا فرماندے سن آج ہاتھوں لار کے دوجا ایک ایتھے تے دوجا ایتھے، اینا مینوں تکلیف ہوئی ہے پڑھ کے، میرے مولا کا فرماندے سن کوئی دسو اے کتھے لتھا ہے۔ ڈگدے سن تے اٹھتے سن، ڈگدے سن تے اٹھتے سن، ایک عالم نے آخیا ڈگدے سن تے اٹھتے سن، ڈگدے سن تے اٹھتے سن، دوجے عالم نے کمال آخیا، اس آخیا ساری گل دسو لوگوں ڈگدے تے اٹھتے نہیں سن، ڈگدے سن تے مولا اٹھتے سن، اٹھتے تے بہتے ایک ہجوم تے پہنچے، گول دائرے چ بندے سن۔ چپ کر کے سننا چاہتے ہو تو چپ کر کے سننا، گول دائرے چ بندے سن، کردے کی سن؟ نیزے ہوا چ سٹتے سن، تلواراں آسمان نو سٹتے سن جڑیاں تھلے ڈگدیاں سن، کچھ بندے مٹی اڑاندے، گول دائرے چ بندے نچدے سن، دف والے دف بجاندے سن، باجے والے باجا بجاندے سن، اے جدے دوالے میں بندے نچدے سن نہ وہ سنٹر چ عباس میرے مولا اس گول دائرے کو پہنچے نہ بات، میرے مولا دووے بازو زمین تے رکھ گئے، میں کو راوی کہڑا دسا تھانوں
راوی کمزور بھی ہو سکتا ہے. شبیر کی روایت اپنی میرے مولا فرماندے جدو میں پہنچا مظلومی دی حد ہے جدو میں پہنچیا ادو عباس پہ آتا کیونکہ بندے مارتے سن پہ اجے مارتے سن پہ اجے بندے مارتے سن کچھ نچتے سن پہ کوئی مارتے سن پہ مارتے سن. میرے دیکھو یار بچیا میرا خیال ہے کہ یہ رہن دے تو جو تیرے ہو گئی ہے مارتے سن تلوار تیر نیزے اوکھی گل ہے کچھ بندیاں کو لاٹھیاں سن حضرت عباس مارتے سن. میرے مولا نے دونوں بازو نیڑے رکھے تھے کان تے آواز آئی ہولے ہوئی عباس پہ آتے سن میرا سارا جے نہ کٹیا جے تیری مظلومی تو سکے اجے میرا سارا نہ کٹیا جے متے میرے مولا ہوندے ہو میں متے میرے آقا نے میرے نال گل کرنی ہوے وہی گل کہ شبیر بندے پیچھا ہٹا کے دونوں بازو رکھ کے اج جفا ماریا تے نال لایا اگے ہن لمبی مجلس کوئی نہیں نال لا کے فرماندے نے عباس میں حسین ہاں تو اگر یہ جملہ سنیا نا تو میرا کافی ہو جائے گا. یار سر چ گرد لگا سی گرد کا خون اس آنکھ چ جمیا سی ایک آنکھ چ تیر لگیا سی تے دونوں بازو کوئی نہیں سن. حضرت عباس نہ تیر کٹ سکتے سن بولو بولو کیوں نہ خون صاف کر سکتے سن کیوں اور بولو میرا رون دے دے بازو کوئی نہیں سن. حضرت عباس نہ آنکھ صاف کر سکتے نہ تیر کٹ سکتے. شبیر نال لا کے آدھے میں حسین ہاں تیری وفا تو جہان والا کہنا تے چاہیے سی مینوں تیر کھا گیا مینوں گرد کھا گئی ہے مینوں تلوار کھا گئی نے خدا دی قسم جدوں فرمایا میں حسین ہاں عباس فرماتے نہیں سی آنا تھکے سان آئے آخر والے کدی نہ رو آئے فرماتے نے اجے بھی میرا ہی احساس نہیں گئی آئے میرا جارے جہاں تو مہنگا ویر آواز آتی ہے میرے لو ویخ میں غریب ہاں. حضرت عباس فرماتے نے ویخ نہیں سکتا ایک آنکھ چ تیر ہے ایک قبلہ خون ہے نہ میں خون صاف کر سکنا نہ میں آنکھ جو تیر کر سکنا. تسی دونوں چوں ایک کام کرو تسی دونوں چوں ایک کام کرو یا تیر کڈو یا خون صاف کرو. شبیر فرماتے تیر جتوں آؤں ہر شے نال لے کے آؤں پہلے میں تیرا خون صاف کرنا جدو اتنے ہاتھ رکھ کے آواز کا کام اتنے رکھا نا نیڑے ہو کے سنیا جی حضرت عباس ہولی جی فرماتے ہیں معاف کر دیں کچھ بندے سن اتنے رکھا نا کپڑا فرماتے نے معاف کر دینا. مولا فرماتے نے عباس تو غلطی نہیں کرتا معافیا کا بھی جو منگنا ہے. فرماتے نے میں پوری زندگی تمہیں کام کوئی نہیں رکھا میں خون بھی آپ صاف کرتا جے میرے ہاتھ شبیر نے خون صاف کیا جتوں خون پوجیا گیا اتوں عباس کا آنسو نکلیا. آج آنسو والی اکھ چوں شبیر نو حضرت عباس ویکھیا. مولا حسین فرماتے نے عباس کی حال ہے کوئی درد مینوں دس کوئی درد پرا نو دس ہوں تو سننا تو رو پینا. فرماتے نے کوئی درد دس میں تیرا پرا اے گرز دا وار تیرا سر کھول دیتا اکھ دے وچ تیر ہے آ تینوں انے زخم میں کی کرا بازو تیرے نال کوئی نہیں کوئی گل سنا. حضرت عباس فرماتے نے مینوں چھڈو آ تواڈے منہ تے مٹی کتھوں نکلی. شبیر فرماتے نے میں کئی باری نگاہ تے کئی باری اے امت نے میرا مذاق بنا دیا. فرماتے نے میرے نال کوئی گل تے کرنا فرماتے نے مینوں پچھوں اونچا کرو. حضرت عباس نو حضرت امام حسین نے پچھوں اگے کیتا پچھلے پاسے آپ پہ گئے ایتھے حضرت عباس نو رکھ کے فرماتے نے ٹھیک ہے ابا وا کوئی نہیں آندے نے ٹھیک ہے. دوروں خیمے تے نظر پئی کہنے لگا ایک گل پوچھنی سی. مولا فرماتے نے پوچھ فرمایا میں دنیا چھڈ چلنا میرے تو بعد تہاڈا کی بنے گا ایک دشمن زمانہ ہے. شبیر فرماتے تھوڑی دیر بعد میں بھی آ جاؤں گا. حضرت عباس رو کے فرماتے نے ہون دس جدو نہ میں ہونا نہ تو ہونا زینب کدھر جائے. فرمایا سجاد جانے تے زینب جانے. حضرت عباس دی
حضرت عباس دی روح پرواز کر گئی. نوحہ پڑھن لگا, نوحہ پڑھن لگا, نوحہ ہو گیا, نوحہ پڑھن لگا, شبیر دا نوحہ. وقفہ پہ گیا ہے, وقفہ پہ گیا. چلو عشق دی تار تو نہیں ٹکدی. ایک ہاتھ کیتا نے قوم اشقیاد, ایک ہاتھ کیتا نے بھیناں دے خیمیاں. نوحہ سنا امام نے کسی کو نہیں لکھوایا, آپ پڑھے. آج ہاتھ کر کے نا قوم اشقیاد عباس دی روح پرواز کر گئی. آج ہلایا نے تے عباس نہیں نہ بولے, تے فوج ہاتھ کر کے میرے مولا فرماندے نے عباس, عباس ویر اج تو بعد تے بندے آرام نال سون گے نا. جڑے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جان کے سلامات رہو تے ہاتھ بھیناں دے خیمیاں کر کے مولا فرماندے نے تے اج تو بعد جاگن گیاں جڑیاں تیرے پیر آرام دی نیند سوندیاں سن. خالی علامت مشک لے کے جدو شبیر آئے نا سامنے, جناب زینب نے ایک گل کی بیبیاں نال, بی بی سکینہ نے بچیاں نال, بی بی سکینہ نے فرمایا خالی علم دے کے چاچا